نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب پارہ نمبر 18 سورہ نور رکوع نمبر 5 آیت نمبر 39 اور 40۔ آیت مذکورہ میں ان کفار کا ذکر ہے جن کے فطرت میں اللہ تعالی نے ہدایت کا مادہ رکھا تھا، مگر مادہ ہدایت کو روغن کرنے والے وحی الہی سے روگردانی کی، احکام الہی سے انکار کیا، اندھیروں میں رہ گئے۔ اور پھر یہ لوگ چونکہ دو قسم پر ہے، ایک کافر ہے ایک منکر ہے، تو اللہ تعالی نے ان دونوں کی الگ الگ مثالیں بیان کی۔ فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکدار ریت ہو۔ پیاسا آدمی دور سے یہ خیال کرتا ہے کہ پانی ہے، اور پھر اس سراب کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جب ان کے پاس آیا تو جو خیال کیا تھا وہ نہیں پایا، اور پھر انتہائی یاس اور نا امیدی کے عالم میں روحانی طور پر جسمانی طور پر شدید صدمہ سے دوچار ہوا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ بجائے پانی کے قضائے الہی مل گئے، اس کو موت پایا، اور اللہ تعالی نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر سرابر چکا دیا، زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالی بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور تقریباً یہی مضمون کہ دانہ پانی ختم ہو جائے، ظاہر ہے کہ موت تو ہر ایک بندے نے مرنا ہے، ہر کسی کل من علیہا فان، لیکن موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ دوسری جگہ یہ مضمون بیان فرمایا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور ایک اور جگہ فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ایک اور جگہ فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، مطلب موت تو برحق ہے، مرنا تو ہم سب نے ہے، اور ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری کتنی زندگی باقی ہے۔ مہینہ ہے، 2 مہینے ہے، 2 سال ہے، 10 سال ہے، 50 سال ہے، کتنا عرصہ میرے باقی ہے، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کسی کے پاس اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس مثال کا حاصل تو یہ ہے کہ جیسا پیاسا آدمی ریت کو ظاہری طور پر چمک سے دمک سے انہوں نے پانی سمجھا، اور جب قریب گیا تو پانی نہیں پایا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو اسی طرح یہ کافر اپنے اعمال کو ظاہر متبادر، ظاہری طور پر اچھا سمجھتے ہیں، مقبول سمجھتے ہیں، مثمر اور نافع سمجھتے ہیں آخرت کے لیے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ وہ پانی نہیں تھا، اسی طرح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعمال، کفار کے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اعمال کے قبولیت کی شرط وہ ایمان ہے،
اور ان کفار میں عدم ایمان کی وجہ سے ان کے اعمال قبول نہیں ہے، جس طرح پیاسا اپنی غلط توقع کی وجہ سے حسرت و افسوس میں خائب ہو کر مر گیا، اسی طرح یہ کافر لوگ اپنی غلط توقع کی وجہ سے حسرت کے ساتھ ہلاکت ابدی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ او کظلمات فی بحر اللجی، اس میں دوسری قسم کے کافروں کے اعمال کا مثال ہے، یعنی باعتبار اعمال منکرین قیامت کی یہ مثال بیان کی کہ جیسے ایک بڑے گہرے سمندر کے اندر اندھیرے میں جو اندھیرا ہوتا ہے جس کی سبب دریا کی گہرائی ہوتی ہے، اور پھر اس سمندر کی اصلی سطح کو ایک بڑے موج نے ڈھانک لیا ہو، اور موج بھی اکیلی نہیں ہے، اس موج کے اوپر دوسرا موج ہے، اور پھر اس کے اوپر بادل ہے جس سے ستاروں کی چاند کے وہ روشنی جو ہے وہ بھی نہیں پہنچتی۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر نیچے بہت اندھیری ہی اندھیرے ہے۔ اگر ایسی حالت میں کوئی بندہ دریا کے گہرائی میں اپنا ہاتھ نکالنا چاہے تو اس ہاتھ کے نکالنے کا تک بھی نہیں بنتا، دیکھنے کا احتمال بھی نہیں ہے، ہاتھ نکالنا دکھانا یہ تو ناممکن ہے، اور پھر بندے کا دیکھنا تو زیادہ ناممکن ہے۔ تو مثال کا حاصل یہ ہے کہ ایسے کفار جو یوم آخرت، یوم قیامت کی سزا جزا کے منکر ہے، ان کے پاس جو وہمی نور بھی نہیں ہے، جیسا کہ پہلے مثال میں کسراب تھی، پہلے مثال میں کافر کے ساتھ تو ایک وہمی خیال تو تھا، کیونکہ انہوں نے بعض نیک اعمال کو اپنے آخرت کا سامان سمجھا تھا، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھی۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایک وہمی خیال تھا، ایک خیالی نور تھا، اور ظاہر ہے کہ اب جو لوگ آخرت کے منکر ہے ان کی تاریکی ہی تاریکیاں ہے، ظلمات ہی ظلمات ہے۔ اور آیت مذکورہ میں ہاتھ کا ذکر ہے، ہاتھ کی تخصیص اسی لیے کی کہ انسانی اعضاء میں ہاتھ جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے، لمبا بھی ہو جاتا ہے، سمٹ بھی جاتا ہے، اور جب ہاتھ نظر نہ آئے تو بدن بالکل نظر نہیں آئے گا۔ دونوں مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ یہ جملہ کفار کے بارے میں ایسا ہے جیسا کہ مومنین کے بارے میں ارشاد ہوا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ کفار کے لیے اس جملہ میں نور ہدایت سے محرومی کا ذکر ہے کہ انہوں نے احکام الہیہ سے انحراف کر کے ایک فطری نور بھی فنا کر دیا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے یہ لوگ محروم ہو گئے تو نور کہاں سے آئے گا؟ بہرحال آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اسباب علم جمع کرنے سے عالم نہیں بنتا۔ آپ کتابیں جمع کریں، کہ کتاب علم کا سبب ہے، کتابیں جمع کرنے سے، اسباب علم جمع کرنے سے کوئی شخص عالم نہیں بنتا۔ بصیرت کے اسباب جمع کرنے سے کوئی شخص مبصر نہیں بنتا۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ دنیا میں بڑے کاموں کے ماہرین آخرت کے امور سے غافل اور ناواقف ہوتے ہیں، اور دنیا کے کاموں میں مہارت نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے،
لیکن آخرت کے معاملے میں کچھ لوگ بڑے فکر مند ہوتے ہیں، بڑی زیرک ہوتے ہیں، اور بڑے ہوش مند دانش مندی سے آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو دو مثالیں بیان کی کفار کی، ایک کفار کی اور ایک منکرین کی۔ کفار کی مثال یہ بیان کی، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اعمالہم، ان کے اعمال، کسراب، سراب کی طرح ہے، بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن، خیال کرتا ہے اس کو پیاسا، ماء، پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ، تو نہیں پاتا، شیئا، کچھ بھی، وہ کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اور پاتا ہے اللہ کو وہاں، فوفاہ، تو وہ پورا چکا دیتا ہے اس کو، حسابہ، اس کا حساب، واللہ سریع الحساب، اللہ رب العالمین بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ او کا ظلمات، یا جیسے کہ اندھیرے میں، فی بحر اللجی، ایک گہرے پانی میں، ایک گہرے دریا میں، یغشا ہو کہ ڈانپ رہے ہو اس کو، موجن، ایک موج، من فوقہ موجن، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہے، ظلمات، اندھیرے ہے، بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر، اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، تو نہیں دیکھ سکے گا اس کو، ومن لم یجعل اللہ، اور جس کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے نورا نور، فما لہ من نور، بس اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور مقدر نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔